بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نحم کے نصاب میں شامل تیسری غزل، جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اس کے پہلے 3 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اشعار کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے مرزا غالب کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ ان کا نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ ان کی پیدائش 1797 اور وفات 1869 میں ہوئی۔ ان کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، اس میں مرزا غالب کا اردو کلام شامل ہے، جس میں غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات بھی ہیں۔ دستمبو کے نام سے ان کی ایک اور کتاب ہے، جس میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے ہندوستان کے حالات درج ہیں۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ مہر نیمروز کے نام سے انہوں نے مغلیہ خاندان کی ناتمام تاریخ لکھی، جو تیمور سے لے کے ہمایوں کے عہد تک کے حالات پر مبنی ہے۔ قاطع برہان کے نام سے ایک لغت مرتب کیا، جو مولوی محمد حسین تبریزی کے برہان قاطع کا جواب ہے۔ یہ 1861 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ ہیں، جو بالترتیب 1868 اور 1869 میں شائع ہوئے۔ تشریح سے پہلے اس پیراگراف کو دیکھیے، جو مرزا غالب کے کلام اور فکر و فن کا مجموعی جائزہ ہے۔ یہ پیراگراف اس غزل میں سے آنے والے کسی بھی شعر کی تشریح میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ اردو شعراء میں جو مقبولیت مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کو حاصل ہوئی، وہ بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی، لیکن عام طور پر غالب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کے ایک مشکل پسند شاعر تھے۔ ان کی شاعری فارسی شاعری کی تقلید ہے۔ ان کے اشعار بے معنی ہیں، یا یہ کہ ان کی شاعری میں جا بجا ابہام پایا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کے آخری دور کا بہت سا کلام سادہ بیانی اور سہل پسندی کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ حسن و عشق کے معاملات کو اکثر سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ نصاب میں شامل غزل بھی سادگی و سلاست کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد آپ جو متعلقہ شعر ہوگا وہ اس کی تشریح کریں گے۔ اب باقاعدہ طور پہ اشعار کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کا پہلا شعر دیکھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ناداں، نا سمجھ، بے وقوف، نا واقف، درد، تکلیف، دوا، علاج۔ اب اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیٹا، مرزا غالب کا شمار اردو غزل کے چند نامور، معروف اور مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ اردو غزل کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کی ابتدائی دور کی غزلیں کافی مشکل ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے مشکل پسندی کو چھوڑ کر نہایت سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں غزلیں لکھنی شروع کی۔ یہ شعر جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، یہ مرزا غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے، جو کہ سادگی و سلاست میں ایک شاہکار شعر ہے۔
اس شعر میں مرزا غالب اپنے دل کو نادان اور ناسمجھ کہتے ہوئے ایک روایتی عاشق کی طرح اسے عشق سے باز رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے عشق سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے نادان دل، اے ناسمجھ دل، عشق کے مراحل بہت کٹھن ہیں، عشق کی دنیا عاشق کے لیے کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا عشق کے میدان میں قدم رکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ تو اے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ہر وقت غم زدہ اور پریشان دکھائی دیتا ہے؟ تیری اس بے چینی اور اداسی کا سبب کیا ہے؟ تیری اس بے چینی، اداسی اور تکلیف کا میں کیا علاج کروں؟ لگتا ہے تو کسی عشق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، تجھے کوئی ایسا روگ لگ گیا ہے جس کا علاج ممکن نہیں، لہٰذا تو اپنے اس عمل سے باز رہ اور اس لا علاج مرض کو اپنے اندر مت پال، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ غالب کے نزدیک عشق ایک لادوا مرض ہے، اور اس لادوا مرض میں مبتلا ہونا ایک ناسمجھی کی علامت ہے، چونکہ غالب کا دل اس ناسمجھی کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو عشق کے اس لادوا مرض میں مبتلا کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا دوا ممکن نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لادوا پایا۔ تو غالب اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو عشق کے لادوا مرض میں مبتلا کر لیا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو کیوں بے حال بنا رکھا ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ عشق ایک لادوا مرض ہے؟ تو کیوں اور کیسے اس مرض کا شکار ہوا؟ اب تو ہی بتا کہ تیرے نزدیک اس مرض کا علاج کیا ہے؟ میرے نزدیک تو اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ اگر تجھے اس کا علاج معلوم ہے تو ہی بتا کہ تیرے اس مرض کی دوا کیا ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر لینا تیری بہت بڑی نادانی ہے۔ تو نے یہ نادانی کیوں کی؟ اور اب تو ہی بتا کہ کیسے اور کس طرح اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس شعر کو ایک اور حوالے سے دیکھیے کہ غالب اس شعر میں اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کے باوجود تو اس کی مسلسل طرفداری کر رہا ہے، تو اپنی نادانی کی وجہ سے مریض عشق بن رہا ہے۔ اگر تیرا یہی حال رہا تو پھر تو جیسے مریض عشق کا میں کیسے علاج کروں گا؟ اس لیے میری بات مان اور محبوب کی طرف سے منہ پھیر لے، ورنہ عمر بھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ مشتاق چاہنے والا، خواہش مند، بیزار ناخوش، ناراض، متنفر، یا الہی
اے خدا، اے اللہ، ماجرا، قصہ، کہانی۔ دیکھیے بیٹا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے پاس اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اسے اس کا محبوب دکھائی نہ دے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس بے قراری کو ختم کرنے کے لیے وہ اکثر اپنے محبوب کی گلی کے بار بار چکر بھی لگاتا ہے۔ جیسے میر نے کہا تھا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ لہٰذا غالب بھی اپنے محبوب کے دیدار کے خواہش مند ہیں۔ زیر تشریح شعر میں انہوں نے اپنے جذبہ دل اور شوق کی کیفیت بیان کی ہے، اور اپنے محبوب کی ناراضی اور بیزاری کا رونا بھی رویا ہے۔ غالب اپنے محبوب کو بہت چاہتے ہیں، اس سے ان گنت اور بے شمار محبت کرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ان کا محبوب ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتا اور غالب سے اکثر بیزار رہتا ہے۔ اسی لیے وہ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیوانہ وار چاہتا ہوں، اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن میرا محبوب مجھ سے مسلسل بیزار اور لا تعلق رہتا ہے۔ وہ میری محبت اور چاہت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یا الہی، تو تو سب جانتا ہے، تو ہی مجھے بتا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا بیزار ہے اور میری محبت اور چاہت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ غالب نے ہی ایک اور جگہ کہا تھا، خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر الٹی ہے کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے مجھ سے۔ بیٹا، عشق عاشق اور محبوب کے باہمی تعلقات اور رضامندی سے ہی نام پیدا کرتا ہے۔ عشق میں تضاد عاشق کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ غالب بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے اور محبوب کے درمیان بالکل متضاد کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہم محبوب کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر مشکل کو برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہمیں خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ قابل اجمیری نے کہا تھا، تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے؟ میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے؟ ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو، بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو، مگر کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے؟ شعر نمبر 3 دیکھیے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا کا مطلب مقصد، خواہش، کاش، خدا کرے۔ یہ شعر واردات حسن و عشق پر مبنی ہے، جس میں غالب نے روایتی عشق سے پرہیز کرتے ہوئے اس کا ایک معیار قائم کیا ہے، جس میں خودداری بھی ہے اور خود شناسی بھی، اور اپنی ذات کا احترام بھی۔ غالب اپنی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی میں بھی بولنا جانتا ہوں، میں اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن تو ہے کہ تو نے کبھی مجھ سے میرا مدعا یا مقصد جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو میرے بارے میں ہمیشہ دوسروں سے پوچھتا ہے، دوسروں سے معلومات لیتا ہے۔ کاش کہ تم کبھی مجھ سے یہ سب کچھ پوچھ کر دیکھ لیتے۔
غالب دراصل اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ محبوب اس کی طرف توجہ کرے، اس کے دل کا حال پوچھے۔ غالب کے بارے میں محبوب دوسروں سے تو حال احوال معلوم کر رہا ہے، لیکن غالب سے بے رخی اور بے اعتنائی برت رہا ہے۔ محبوب کی یہی سنگ دلی شاعر کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، وہ بہت بے چین ہے کہ محبوب اس کے دل کا حال اسی کی زبانی سنے۔ اسی حوالے سے چراغ حسن حسرت نے بھی کہا تھا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس لیے غالب بھی محبوب سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اے محبوب، تم غیروں سے تو ہمارا حال پوچھتے ہو، لیکن ہماری زبان سے کچھ نہیں سنتے۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، لہٰذا تمہیں غیروں سے حال معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے دلی جذبات اور احساسات کو ہماری زبان سے ہی سننا چاہیے۔ ان تینوں اشعار کی بیٹا تشریح کو غور سے سنیے گا اور اس کے اہم نکات اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا، بلکہ ان تینوں اشعار کی تشریح اپنی کاپیوں پر لکھ کر آپ مجھے بھیجیے گا۔ باقی اشعار کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔